السلام علیکم، اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر میں اپنا واقعہ بذریعہ ای میل یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کے نام کے ساتھ اس واقعے کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ رب کا انصاف۔ اس شیطان صرف شخص کی کہانی جس نے رشتہ نہ ملنے پر کالے علم کا سہارا لے کر اپنا انتقام لیا۔ مگر مجھے آفس سے گھر آئے ابھی چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ عدنان کی کال آ گئی۔ وہ سخت گھبراہٹ میں بول رہا تھا اور مجھے اپنے گھر بلا رہا تھا۔ اس کی کال کے دوران شور کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، عدنان خیر تو ہے؟ اس پر وہ بولا کہ خیر نہیں ہے، بس تم جلدی سے آ جاؤ، اور ہاں بھابھی کو ضرور ساتھ لے کر آنا۔ میں نے کہا، یار عدنان کچھ تو بتاؤ، معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا، تم لوگ آؤ تو صحیح، سب بتا دوں گا۔ پھر جلدی پہنچنے کی تاکید کے ساتھ ہی اس نے کال کاٹ دی۔ میں پریشان ہو گیا اور دل میں دعا کرنے لگا کہ خدا خیر کرے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اور عدنان ہنستے کھیلتے آفس سے نکلے تھے۔ وہ بڑے ہیپی موڈ میں اپنے گھر گیا تھا۔ اب 15-20 منٹ کے بعد اس کا گھبرائی ہوئی آواز اور پریشانی میں کال کر کے اپنے گھر بلانا، یہ سب میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ اب اتفاق سے میری بیوی میکے گئی ہوئی تھی تو میں گہری سوچ میں گم سم بیٹھا تھا، تو والدہ صاحبہ میرے کمرے میں آئیں۔ تب ان کے استفسار پر ساری بات ان کے گوش گزار کی تو امی کہنے لگی، چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، تم جلدی سے موٹر سائیکل نکالو۔ اگلے 15 منٹ کے بعد ہم ماں بیٹا عدنان کے گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ ڈور بیل بجائی تو فوراً عدنان نے گیٹ کھول دیا۔ جیسے ہی ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ عدنان کی بیوی خالدہ، جس کے سر کے بال جھاڑ جھنکار ہوئے شانوں پر لہرا رہے تھے، سر سے دوپٹہ غائب تھا۔ اس کی انگارے کی طرح سرخ آنکھیں تھیں جن سے وہ عدنان کو گھور رہی تھی اور منہ سے خوں خوں کی آوازیں نکال رہی تھی۔ پھر یک لخت اس نے جنونی انداز میں سر کو دائرے کی شکل میں پوری طرح شدت سے گھمانا شروع کر دیا، جس سے اس کے کھلے ہوئے بال بھی ہوا میں لہرانے لگے۔ ہم یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امی کچھ معاملہ سمجھ گئیں۔ انہوں نے بسم اللہ، درود پاک اور آیت الکرسی پڑھ کر عدنان کی بیوی پر پھونک مار دی اور آگے بڑھ کر اس کے سر پر دوپٹہ اڑھایا، اس کی حالت درست کی اور اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ عدنان کو پانی لانے کا کہا تو امی نے پانی کے گلاس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور گلاس خالدہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا، جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ عدنان میرا نہ صرف کولیگ تھا بلکہ بہت اچھا دوست بھی تھا۔ وہ ہمارے شہر سے 25 کلومیٹر دور ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ جب اس کو ملازمت ملی تو وہ روزانہ اپنے گاؤں سے آفس آ جایا کرتا تھا۔ 5 مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ 1 مہینہ وہ چھٹی پر رہا، پھر موٹر سائیکل پر گاؤں سے آفس آنے لگا۔ چونکہ سردی کا موسم تھا، صبح کے وقت گہری دھند ہوتی تھی، جس کی وجہ سے موٹر سائیکل کی سواری بہت دشواری کا کام تھا۔ دوسرا، وقت پر آفس پہنچنا بھی محال تھا۔ چنانچہ عدنان نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ اپنے گھر والوں اور بیوی کے صلاح مشورے سے شہر میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا اور واجبی ضرورت کے سامان سمیت رہائش اختیار کر لی۔ جس دن عدنان اپنی بیوی خالدہ کے ساتھ شہر میں شفٹ ہوا، ہم نے ان دونوں میاں بیوی کی دعوت کی، تو اس طرح میری بیوی اور خالدہ دونوں سہیلیاں بن گئیں۔ اب ہمارا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا شروع ہو گیا۔ میری بیوی خالدہ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم اور کمپنی دیتی۔ ایک تو وہ نئی نویلی دلہن تھی، دوسرا وہ گاؤں کی رہنے والی تھی اور شہر میں پہلی بار آئی تھی، تو اسے کسی قسم کی تنہائی کا احساس نہ ہو۔ پہلا مہینہ تو بڑے آرام سے ٹھیک ٹھاک گزرا، پھر یوں ہونے لگا کہ خالدہ اکثر خلاؤں میں دیکھنے لگتی اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ایک دم چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی، ایسے لگتا جیسے ڈر گئی ہو۔ مگر ان باتوں کا کسی نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا تھا۔ 2 مہینے بعد میرے سب سے چھوٹے سالے کی شادی تھی، تو میری ساس صاحبہ نے میری بیوی کو کچھ دن کے لیے شادی کی تیاری کے سلسلے میں بلایا تھا۔ اس لیے 2 دن پہلے میری بیوی اپنے میکے، جو کہ 50 کلومیٹر دور ایک شہر میں تھا، 1 ہفتے کے لیے وہاں گئی تھی۔ تو آج اچانک یہ واقعہ پیش آ گیا تھا۔ ہم کچھ دیر عدنان کے گھر بیٹھے رہے، پھر عدنان سے کہا کہ خالدہ کو لے کر ہمارے ہاں آ جاؤ۔
اس طرح پوری رات خالدہ ہمارے گھر رہی۔ امی نے اسے اپنے پاس سلا لیا تھا، مگر جیسے ہی اگلے دن عدنان اسے اپنے گھر لے کر گیا، اس پر دیوانگی کے دورے پڑنے لگے۔ اس صورتحال سے عدنان بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے خالدہ کو گاؤں لے جانے کے بجائے فون کر کے اپنی ماں اور اپنی بہن کو شہر بلا لیا تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کر سکیں، مگر اب یہ ہونے لگا کہ خالدہ کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ عدنان ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ کئی آستانوں کے چکر بھی لگا چکا تھا، مگر خالدہ کی حالت سنبھلنے یا بہتر ہونے کے بجائے دن بدن بگڑنے لگی۔ اب تو خالدہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتی، اس کی آنکھیں لال سرخ ہو جاتی، وہ منہ سے مغلظات بکنے لگتی، جو چیز اس کے ہاتھ میں آتی وہ توڑ دیتی۔ اسے زیادہ تر نیند کی دواؤں کے زیر اثر رکھا جاتا، مگر جیسے ہی دوائی کا اثر ختم ہوتا خالدہ ہذیان بکنے لگتی۔ عدنان اور اس کی ماں خالدہ کو گاؤں میں لے کر نہیں جانا چاہتے تھے، کیونکہ برادری ان کے بہت شریک اور بدخواہ تھے، اس لیے انہوں نے خالدہ کی اس حالت کو پوشیدہ رکھا اور جس نے جو علاج بتایا وہ کرتے رہے، مگر خالدہ کی حالت میں ذرا بھی بہتری نہ آئی۔ خالدہ پر دیوانگی کے دورے پڑنے لگے، دن بدن اس کی حالت بکھرنے لگی، اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی اور وہ بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ عدنان اور اس کی ماں خالدہ کو لے کر کئی پیر و فقیروں کے ڈیرے پر لے گئی، مگر اس کی حالت جو کی توں رہی۔ میری بیوی بھی میکے سے گھر واپس آ چکی تھی، وہ بھی خالدہ کی اس حالت پر بہت متفکر تھی۔ کچھ دن گزرے تو میری بیوی کو یاد آیا کہ اس کے میکے میں ایک لڑکی کے ساتھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا، تو انہوں نے بہت دور ایک شہر میں رہنے والے ایک اللہ والے بزرگ، جو کہ متقی اور پرہیزگار، عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فی سبیل اللہ خدمت خلق کے جذبے کے تحت پریشان حال اور مصیبت کے مارے لوگوں کی مدد کرتے تھے، تو میری بیوی نے اپنے بھائی کے ذریعے کسی طرح ان بزرگ کا رابطہ نمبر لے کر خالدہ کی حالت انہیں بتائی، تو انہوں نے خالدہ کے ساتھ اس کی ماں کا نام پوچھا اور تھوڑے توقف کے بعد کہا کہ فوراً خالدہ کو اس کی ماں کے ہمراہ لے کر ان کے پاس پہنچے۔ چنانچہ فوراً خالدہ کی ماں کو اطلاع دی گئی اور اگلے ہی دن صبح صبح ایک ٹیکسی کروا کر عدنان نے اپنی ماں خالدہ اور اس کی ماں کو ہمراہ ساتھ لے کر رخت سفر باندھا اور 4 گھنٹے کی مسافت کے بعد ان بزرگ کے آستانے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ خالدہ کی حالت کب سے ہے، تو عدنان نے بتایا کہ 15 سے 20 دن ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے خالدہ کی عدنان سے شادی کا پوچھا تو بتایا گیا کہ 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ پھر وہ بزرگ آنکھیں بند کر کے کسی گہری سوچ میں متفرق ہو گئے۔ 10 منٹ کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں اور گویا ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے خالدہ کی ماں سے پوچھا کہ خالدہ کی عدنان سے شادی سے پہلے کوئی رشتہ خالدہ کے لیے آیا تھا، تو خالدہ کی ماں نے جواب دیا کہ 8-9 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک پرویز نامی لڑکے کا رشتہ آیا تھا خالدہ کے لیے۔ 1 مہینے تک بات چلتی رہی، پھر خالدہ کے باپ نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ بزرگ نے تفہیمی انداز میں سوال کیا کہ انکار کی کیا وجہ تھی، تو خالدہ کی ماں نے بتایا کہ ایک تو لڑکے کی عمر بہت زیادہ تھی، دوسرا اس کا چال چلن بھی ٹھیک نہیں تھا، تیسرا لڑکے کا کوئی ڈھنگ کا کاروبار بھی نہیں تھا، اور چوتھا لڑکے کے گھر والوں نے بہت سی جھوٹی باتیں بتائی تھیں، تو اس بنا پر خالدہ کے والد نے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد فوراً عدنان کا رشتہ آیا، جو کہ ہمیں ہر لحاظ سے مناسب اور موزوں لگا، تو قبول کر لیا گیا اور جلد ہی شادی بھی کر دی۔ بزرگ نے پوچھا کہ خالدہ کا باپ کدھر ہے، تو خالدہ کی ماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، محترم وہ تو پچھلے 1 ماہ سے اسپتال میں ہے، ڈاکٹر ابھی تک ان کا مرض معلوم نہیں کر سکے۔ پہلے خالدہ کے باپ کی پریشانی تھی، اب خالدہ کے ساتھ یہ بات ہو گئی ہے کہ میری ایک ہی بچی ہے جس کا بڑے چاؤ سے بیاہ کیا تھا، اب اس کی یہ حالت ہو گئی ہے، دوسرا اس کا باپ ہسپتال میں ہے، میری تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تو بزرگ کہنے لگے، مایوسی گناہ ہے، پریشان نہ ہو، اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ، خالدہ اور اس کا باپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بزرگ نے حوصلہ اور تسلی دی۔ پھر خالدہ کی ماں سے پوچھا کہ جب پرویز کے رشتے سے انکار کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد کوئی واقعہ رونما ہوا یا کوئی خاص بات ہوئی تھی؟ خالدہ کی ماں کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بتانے لگی، جب عدنان سے خالدہ کا رشتہ پکا ہو گیا تو اس کے بعد خالدہ کے ابو کا کاروبار خسارے میں جانے لگا اور آئے روز کوئی نہ کوئی نقصان ہونے لگا۔
جب خالدہ کی رخصتی کر دی تو کچھ دنوں کے بعد ہمیں اپنے مکان کے باہر دیوار پر خون کے چھینٹے نظر آئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہمارے صحن میں خون کے لوتھڑوں کے ساتھ کسی پرندے کے چھوٹے چھوٹے انڈے بھی گرنے لگے۔ میرا ماتھا اسی وقت ٹھنکا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ میں نے خالدہ کے والد سے کہا کہ کسی بزرگ سے مل کر اس کا توڑ کر آئیں، لیکن وہ تعویذ گنڈوں کو نہیں مانتے۔ چند دن گزرے تو خالدہ کے والد کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ بیماری سے پہلے وہ کچھ چڑچڑے ہو گئے تھے، بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگی اور پھر یہاں تک نوبت آ گئی کہ انہیں اسپتال میں داخل کروانا پڑا، جہاں ان کے کئی مہنگے ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہوئے، مگر ان کا کسی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آیا۔ ان کا وزن یکلک 15 سے 20 پاؤنڈ ہو چکا ہے۔ وہ ہر وقت خلاؤں میں گھورتے رہتے ہیں اور اچانک ان پر کب کبھی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ سخت بے چینی اور بے قراری کی کیفیت میں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی لیٹ جاتے ہیں، کبھی اٹھ کر باہر کو دوڑنے لگتے ہیں اور کبھی کبھی انتہائی غصے میں آ کر مارنے کو دوڑتے ہیں۔ ہمارا تو سب کچھ اجڑ گیا ہے، کاروبار تباہ ہو گیا، اب اوپر سے خالدہ کی یہ حالت ہو گئی ہے، کیا بنے گا ہمارا؟ اتنا بتا کر خالدہ کی ماں زاروں قطار رونے لگی اور روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ بزرگ فرمانے لگے، بی بی، اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، وہ قادر مطلق، مسبب الاسباب، قاضی الحاجات ہے۔ اب رونا بند کرو، انشاءاللہ سونے رب کے کرم سے خالدہ اور اس کا باپ دونوں بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ بزرگ اب خالدہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ خالدہ جو کہ بے انتہا حسین و جمیل اور بلا کی خوبصورت تھی، گورا چٹا رنگ، چہرے پر انتہا کی معصومیت اور سادگی تھی، مگر اس وقت وہ اس حال میں تھی کہ بار بار سر سے دوپٹہ اتار پھینکتی۔ سر کے بال جھاڑ جھنکار ہو گئے تھے، ایک پاؤں کی شلوار پنڈلیوں تک اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ بزرگ نے براہ راست خالدہ کو مخاطب کیا، بیٹی میری آواز سن رہی ہو؟ خالدہ بیٹی، کیسی طبیعت ہے؟ تمہیں کس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ مگر خالدہ کسی بھی بات کا جواب دینے کے بجائے ان کے چہرے کی طرف تکنے لگی۔ بزرگ نے خالدہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو اگلے ہی لمحے اس نے نظریں جھکا لیں۔ بزرگ نے دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور رب کے حضور خالدہ اور اس کے باپ کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ پھر خالدہ کو دم کیا اور پانی کی ایک بوتل منگوائی۔ پانی پر دم کیا اور ہدایت کی کہ سب سے پہلے فوراً اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں اور آج کی رات اسی شہر میں رک جائیں۔ کل 10 بجے کے بعد آئیں اور پانی کی بوتل ساتھ لے جائیں اور ہر گھنٹے کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی خالدہ کو پلاتے رہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اسی شہر میں کسی قریب ترین ہوٹل میں آج کا باقی دن اور رات قیام کر لیں۔ انشاءاللہ اول تو کچھ نہیں ہوگا، اگر خدا نخواستہ خالدہ کی حالت یا طبیعت بگڑنے لگے تو فوراً انہیں اطلاع دی جائے۔ یہ کہہ کر انہوں نے خاندان کو رخصت کیا اور دوسرے لوگوں کی داد رسی کرنے میں مشغول ہو گئے۔ وہ بزرگ جن کا شمار خدا کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا تھا، وہ حقیقی اور خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے مخلوق خدا کی مدد کرتے اور اللہ سے رو رو کر دعا اور فریاد کرتے تھے کہ سب کی مشکلیں آسان ہوں، تمام بیماروں کو شفا ملے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت نصیب ہو۔ انہوں نے اس رات خالدہ اور اس کے باپ کے لیے تعویذ لکھنے سے پہلے مراقبہ کیا تو کچھ عجیب طرح کی صورتحال ان کے سامنے آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹانگے میں 6 یا 7 لڑکیاں کہیں جا رہی ہوتی ہیں۔ گھوڑا سرپٹ بھاگ رہا تھا کہ اچانک ایک گہرے گڑھے میں ٹانگے کا پہیہ جاتا ہے اور اگلے ہی لمحے ٹانگا الٹ جاتا ہے۔ لڑکیاں شور مچانے لگ جاتی ہیں، کوچوان بری طرح زخمی ہو جاتا ہے، گھوڑا بھی بے سود پڑا ہوتا ہے تو اسی اثنا میں ایک چیل اور گدھ نما بہت بڑا پرندہ تیزی سے آتا ہے اور ایک لڑکی پر جھپٹ پڑتا ہے اور اس کے سر پر لگا کیچر اتار کر لے جاتا ہے اور دوسرا حملہ کوچوان پر کرتا ہے اور اپنے نوکیلے پنجوں سے اسے اور زخمی کر دیتا ہے۔ پھر چاروں طرف سے خون کے چھینٹے پڑتے ہیں اور ساتھ ہی فضا میں گہرا گرد و غبار پھیل جاتا ہے۔ اس مراقبے کے بعد انہوں نے کافی دیر غور و خوض کیا، پھر 3 تعویذ لکھے اور ذکر و اذکار و وظائف کے بعد سو گئے۔ اگلے دن مقررہ وقت پر وہ لوگ خالدہ کو لے کر آ گئے۔ پچھلا دن اور رات سکون سے گزر گئی تھی۔ خالدہ پرسکون تھی اور نارمل رہی، اس پر دیوانگی کا کوئی دورہ نہ پڑا تھا۔ بزرگ نے خالدہ کو دم کیا اور تعویذ دیا کہ اسے خالص چاندی کے خول میں پیک کروا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔
مگر تعویذ ڈالنے سے پہلے خالدہ کو دم کیے ہوئے پانی سے اچھی طرح نہلایا جائے اور نیا سوٹ پہنایا جائے، اس کے زیر استعمال کپڑے خیرات کر دیے جائیں۔ ساتھ انہوں نے چینی اور پانی پر دم کر کے دیا کہ 7 روز تک دن میں 3 بار چٹکی بھر چینی کھلائی جائے اور تھوڑا تھوڑا پانی پلایا جائے۔ دوسرا تعویذ خالدہ کے والد کے لیے تھا، انہیں اسپتال سے گھر لے آئے اور ان کے گلے میں تعویذ ڈال دیے اور ان کے لیے بھی چینی پانی دم کر کے دے دیا۔ تیسرا تعویذ خالدہ کے والد کے کاروبار کے لیے دیا کہ آئندہ کے لیے کوئی نقصان نہ ہو اور دوبارہ سے ان کا کاروبار چل پڑے، اور اس کے لیے ہدایت کی کہ اسے کسی کے علم میں لائے بغیر یا تو دریا میں بہا دیا جائے یا پھر کسی کنویں میں ڈال دیا جائے جب تک حالات سازگار نہ ہو جائیں۔ خالدہ اپنے خاوند کے گھر میں رہے اور اس کا والد بھی اپنے گھر میں رہے۔ اس زمن میں مکمل خاموشی اور احتیاط رکھی جائے۔ اس دوران اگر خدا نخواستہ کوئی غیر معمولی صورتحال یا واقعہ رونما ہو تو فوراً اس بزرگ کو تفصیلاً مکمل حالات سے آگاہ کیا جائے۔ چنانچہ ان ہدایت کے ساتھ ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ آنے والے چند دنوں میں حالات نے پلٹا کھایا اور اللہ رب العزت کے خاص فضل اور لطف و کرم سے 7 دن کے اندر خالدہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی، اس کا باپ بھی بھلا چنگا ہو گیا۔ کوئی ناخوشگوار واقعہ یا صورتحال رونما نہ ہوئی۔ جب دوبارہ ان بزرگ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رب کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کریں، دل کھول کر صدقہ خیرات کریں، دونوں خاندانوں کے تمام افراد نماز پنجگانہ کی پابندی کے ساتھ تلاوت کلام کا روزانہ کا معمول اپنائیں اور شریعت کے وضع کردہ اصولوں اور ہدایت پر سختی سے کاربن رہیں۔ اگلے 1 مہینے کے اندر خالدہ نہ صرف مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی بلکہ حاملہ بھی ہو گئی۔ اسی طرح اس کا باپ بھی تندرست ہو گیا اور اس کا کاروبار بھی چلنے لگا۔ کافی اصرار کے بعد ان بزرگ سے ان معاملات کی بابت پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جب پرویز کو خالدہ کا رشتہ دینے سے انکار کیا گیا تھا تو اس نے اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھ لیا تھا اور انتقام کے طور پر کسی جادوگر ٹائپ خبیث شیطان کے چلے سے کافی رقم دے کر گندا عمل کروایا تاکہ خالدہ کا گھر نہ بسے، اس کا والد بھی تباہ برباد ہو جائے۔ پھر قدرت کی بے آواز لاٹھی حرکت میں آئی اور ہوا یوں کہ جو کنواں پرویز نے خالدہ اور اس کے باپ کے لیے کھودا تھا وہ خود اس میں گر گیا۔ اس کی 2 بھینسیں تھیں جو کہ وافر مقدار میں دودھ دیتی تھیں، یکے بعد دیگرے سانپ کے ڈسنے سے مر گئیں۔ اس کی فصل تباہ ہو گئی، وہ بی پی کے مرض کا شکار ہو گیا اور مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے خون تھوکتا پھرتا ہے اور آج تک اس کی شادی نہ ہو سکی، جبکہ خالدہ اپنے گھر میں بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے 2 بچے ہیں، اس کے والد کا کاروبار پھر سے چل نکلا۔ اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ ہر طرح سے خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ خالدہ کی ماں اور باپ نے حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ خالدہ کے باپ نے خالدہ اور عدنان کو عمرہ کروایا۔ اب عدنان نے شہر میں مکان بنانے کے لیے 10 مرلے کا پلاٹ بھی لے لیا ہے۔ پرویز اپنی بد فطرتی، حسد، کینہ اور انتقام لینے کی کوشش میں انجام بد سے دوچار ہو کر دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ گندم بیچ کر چنا نہیں کاٹ سکتے۔ جو لوگ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے دوسروں کا برا سوچتے اور کرتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ برا اور عبرتناک ہوتا ہے۔